خونی لوتھڑے سچی کہانی دوسرا حصہ۔ اگلے روز جم کلوز کر کے رات 11:30 بجے کے بعد جب میں گھر کا لاک کھولے اندر داخل ہوا تو ایک نئی وحشت، جس سے بظاہر میرا رشتہ تو پرانا تھا، کہ میں نے اپنا منتظر پایا۔ صحن میں جا بجا تازہ خون سے رستے گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر مجھ پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرا ماضی، جو بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ ہولناک آسیب ایک بار پھر سے بڑی چھلانگ لگا کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ آسیب جو ہم سب بہن بھائیوں کا ماضی تھا، وہ خوفناک راتوں اور سہمے دنوں کا پرانا باب ایک بار پھر سے کھل چکا تھا۔ میرا دل گھبرایا رہا تھا، دل چاہا کہ گھر سے باہر کی جانب سرپٹ دوڑ لگا دوں، لیکن کہاں، یہ گھر تو میرا اپنا ہی ہے، جہاں میرے بچپن اور لڑکپن کے دن گزرے تھے۔ اماں ابا کی یادیں اور محبتیں اس گھر کی بنیادوں میں جا بجا موجود تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پانی والی موٹر کی طرف لپکا۔ پورے صحن کو پانی والے پائپ کی مدد سے اچھی طرح دھویا۔ ساری گندگی، غلاظت اور خون آلود لوتھڑے ٹکڑوں کو گٹر میں بہا چکا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ آسیب آپ سے دور نہیں جاتے، بس کچھ عرصہ، چند سالوں کا تعطل ضرور آتا ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد ہی موجود رہتے ہیں، لیکن پابند ہوتے ہیں ان حصاروں کے جو اللہ کے نیک بندوں نے آپ کے اور ان کے بیچ کھینچ دیے ہوتے ہیں۔ جب یہ حصار اپنی مدت پوری کر کے مٹ جاتے ہیں اور وہ پابندیاں جو ان پر رائج کی جاتی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ختم یا رائگاں ہو جاتی ہیں، تو یہ پھر سے آن وارد ہوتے پہلے سے زیادہ کی خوفناکیت اور وحشت لیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب کی بار کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس عفریت کو بلانے میں میرا اپنا ہی کردار اور ہاتھ ہے۔ مجھے احتیاط رکھنی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں رکھ پایا، اور یہ پراسرار کی دنیا کے دروازے خود ہی کھول دیے۔ اپنے شعور اور لاشعور کے ذہنی دریچوں میں ان عفریتوں سے محض گفتگو رہا، اور وہ آ گئے۔ اب بات ہے کہ میں محض گفتگو کیسے رہا، اور یہ ماضی کی عفریت سالوں بعد پھر سے کیسے آ گئی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ڈراؤنی اور خوفناک کہانیاں تھیں جنہیں میں تحریر کر رہا تھا۔ اور جب آپ تحریر لکھتے ہو تو آپ کے شعور میں ماضی و حال کے سب گزرے اور گزرتے واقعات امٹتے چلتے رہتے ہیں۔ آج 9-10 روز ہو چکے ہیں میں اپنے گھر میں ہی ہوں۔ اس کو محسوس کرتا ہوں، ایسے کہ جیسے کوئی میرے پاس لیٹے تیز تیز سانس لے رہا ہے، کوئی سایہ جیسے میرے قریب سے گزر چکا ہو، کوئی خوفناک دیدے پھاڑتی گھورت آنکھیں میرا تعاقب کر رہی ہوں۔ میرا ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا، یہ سب جاننے کے لیے میں نیچے تفصیل سے مکمل واقعہ ضبط کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ تحریر جسے میں نے آج سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے تحریر کیا تھا۔ میرے گزرے ماضی کا احوال، خون آلود لوتھڑوں کی بارش۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے، اور آپ بیتی بھی۔ 25 سال سے بظاہر نہ دکھنے والی ایک ایسی عفریت جس کی ہولناکیاں اور صفاقیاں آج بھی لوگوں کے ساتھ جاری ہیں۔ ویرانیوں سے شروع ہونے والا یہ قصہ اب لاہور کے گنجان آباد علاقوں میں ایک سچ کہانی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں آج لاہور کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بہت گنجان آباد ہے، ہزاروں گھروں اور سینکڑوں گلیوں پر مشتمل ایک کالونی۔ لیکن آج سے 25 سال پہلے یہ ایک ویران علاقہ تھا، ایک زیر تعمیر سوسائٹی، چند ایک گھر تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلوں پر۔ تب میری عمر لگ بھگ
6 سال کے قریب ہوگی۔ ہماری گلی میں ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بمشکل 15-12 قبریں تھیں۔ اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری بھی تھی، وہ بھی ایک قبرستان کا حصہ تھا جو غیر مذہب عیسائیوں کا تھا۔ اب حصہ مختصر کرتے ہوئے اس خوفناک واقعے پر آتے ہیں جس کا چشمدید گواہ میں خود ہوں، اور تب سے اب تک اس عفریت شیطان سے نبرد آزما بھی ہوں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میری آنکھ خوف اور شور سے ملی جلی قرآنی آیات کے ورد سے کھل گئی۔ میری اماں اور بڑی بہن لرزتی آواز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت گھر میں خوف کا ماحول میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر چھوٹا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سامنے کھڑے چہروں پر خوف محسوس نہ کر سکوں۔ تو میں نے اپنے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ آج پھر سے گلی میں موجود گھروں پر خوف آلود گوشت کے ٹکڑے پھینکے گئے تھے، اور ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے اس علاقہ محلہ میں آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں محلہ میں آئے ہوئے 8 ماہ ہوئے تھے۔ ہم سے پہلے 3 گھر 2 سال پہلے سے مقیم ہوئے تھے۔ باقی علاقہ محلہ میں اور بھی گھر تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ پہلے تو صرف پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ بھی آدھی رات کے بعد، لیکن اس بار خون آلود گوشت کے ٹکڑے اور سب سے مختلف ڈراؤنی بات گھروں کی دہلیزوں پر گاڑھی خون آور لوتھڑوں سے لیپ ہونا تھا، جو پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ بلیوں اور کتوں کے رونے کی آوازیں بھی بہت سے زور سے آ رہی تھیں۔ ابا گھر نہ تھے، وہ روزگار سلسلہ میں اکثر شہر جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم پر وہ رات بہت بھاری گزری۔ ساری رات ہم نے جاگ کر خوف سے گزاری۔ صبح سویرے دن چڑھے، ہمارے باہری دروازے پر ایک محلہ کی عورت نے دستک اور آواز دی، جس سے ہماری جان میں جان آئی۔ سردیاں تھیں اور چاروں طرف کھلے میدان تھے۔ تبھی اس بنا پر صبح سویرے دن چڑھے بھی دھند کافی گہری تھی۔ آگے کہانی سننے کے لیے